السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک لڑکی اپنی آپ بیتی سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ابا اچھے مزاج کے حامل تھے، میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، میری ہر خواہش پر پورا اترتے تھے۔ میں بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہر روز بلا ناغہ ہمارے گھر آتی، اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارہ کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی اور اتنی بھی میں نہ سمجھ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی، اور ابا خود بھی پریشان نظر آنے لگتے تھے۔ میں یہ سب سمجھنے سے بہت قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیا اشارے کرتی ہے، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ جیسے ہی چل ہی پڑا تھا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی تھی، اور جب خالہ آتی تھی اسی رات اماں اور ابا کی جو ہے وہ زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ کیا یہ سب اس لیے کر رہی تھیں کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچیں میرے دل میں خالہ کے لیے ایک نفرت سی پیدا کر رہی تھیں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھی، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس کی عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو مجھے ہی وہ گلا گھونٹ کر جو ہے مار دیتی۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا۔ لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ کا رشتہ جو ہے وہ طے ہو چکا تھا، اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو ابا کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں ایک نہ مانی تھی۔ اماں تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا سی بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور ایسے ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے تھے اور بولی تھی، تو بدبخت کہی ہے، اپنی ہی ماں پر سوتن لا کر بٹھانے کی باتیں کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے الفاظ اپنی زبان پر یہ لائے کیسے؟ خبردار، اگر تو نے آج کے بعد ایسا کچھ بھی کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتی؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا
ان پر جو کچھ بھی تھا میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ روز اسی وقت آتی تھی جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہو کر کام کر رہی ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی خالہ کا جو ہے وہ راز فاش کر کے رہوں گی، اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ اینڈ شادی والے دن ہی ابا سے شادی کا مطالبہ کر لے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے ابا کا میری اماں جو ہیں وہ اب تک میرے ابا کے نکاح میں تھی، اور ابا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا، مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تھی تو میں اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے تھے۔ میں ہنوز خالہ کو شعلہ بار نظروں سے جو ہے وہ گھورتی رہی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بکھلا گئی تھی، اور اس دن کمرے میں جانے کے بجائے جلدی سے گھر میں چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری ایک خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا، نہ تصور کیا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ ابا بالآخر رات 11 بجے گھر سے نکل گیا، اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت زور سے دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ اماں دوائی کھاتی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی تھی، نہیں تو اسی لیے پریشان ہو چکی تھی۔ لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے کسی صورت جو ہے وہ دروازہ نہ کھولا، تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی تھی۔ اماں تجھے میری قسم دروازہ کھول دے، ابا واپس آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ اب تجھ سے کبھی بھی کسی صورت نہیں لڑے گا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور باہر جا کر اپنے پڑوس والی آنٹی کو میں بلا کر لائی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر جب زوردار 4 سے 5 ضربیں لگوائیں تو دروازہ کھل گیا، لیکن میری قسمت، میری اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ اماں نے ابا اور خالہ کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی۔ اماں کے بے جان جسم سے میں لپٹ کر بہت روئی تھی، لیکن وہ اس جہاں سے جا چکی تھی، اور جہاں وہ گئی تھی اس جہاں سے واپسی کسی صورت بھی نہیں تھی۔ اماں کی تدفین کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، لیکن اماں کی موت کے 2 دن بعد سے ہی خالہ کا ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ اماں کی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے کسی نے اماں کی موت کو عجیب نہ جانا تھا، لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اور میں سچ سے واقف تھی۔ میری ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا، جس کے ساتھ اس سازش میں خالہ بھی شامل تھی۔ پہلے تو مجھے صرف خالہ سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں دن بدن ابا سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا مجھے لاکھ بلاتا، میری پسندیدہ چیزیں لے کر آتا، لیکن میں اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ وہ دونوں میری ماں کے قاتل تھے۔ ابا اور خالہ کے اشارے بازی
ایک بار سے پھر سے شروع ہو چکے تھے اور اس جمعے خالہ کا نکاح تھا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، لیکن اسی جمعے خالہ کا نکاح جو ہے وہ کسی ایک انور نامی شخص سے ہوا تھا۔ مجھے میرے اوپر یوں سمجھ لیں کہ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ابا اور خالہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب تو میرے ابا کا راستہ صاف تھا، اس نے شادی کیوں نہیں کی؟